اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، اس کی تابع داری کرنے والے بندے، اس کی مرضیات پر چلنے والے بندے دنیا کے حوادثات اور تھپیڑوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر خیر کرنے والے بندے۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک آج کا بہت ہی ایموشنل اور خاص ہونے والا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ آج کا بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں۔ اصل میں بندے یہی لوگ کہلانے کے حقدار ہیں۔ میری تیری غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں۔ بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ صوبے سندھ سکھر کے علاقے میں حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلیاں کہاں تھی، مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خادم، جس کی آج ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں۔ گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں۔ کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں۔ اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ اللہ کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شیطیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی، پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے،
اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا جو اللہ تجھے بندہ بنائے، اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں۔
सारा दिन कपड़ों के बनाओ और सवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजजूब है। मजजूब अली रहमत कहते हैं, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितने किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डालें। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था कि धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर ना चला जाए। चुनाचे मैं अलल ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया।
اب مجھے مشورہ دے، میں کیا کروں، حکم دے مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے، اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے ہیں، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دے کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم
ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں، کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا، کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب العلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے،
اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے۔ انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ نے کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں، تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟
الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا، لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں، لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے ہو. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی، وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کے کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے، قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔ کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں، مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم۔ انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہے پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا؟ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے؟ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو، انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟
वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं, आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में उंगलियां रख दी, सारे जानवरों ने पानी पी लिया, सारे सहाबा किराम ने पानी पी लिया। अब मैंने अर्ज कर दिया एक वाक़या और आपने सुन लिया, लेकिन तय को आप नहीं पहुंचे। असल तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, मेरा इदराक इतना कहां कि पैगंबर की बातों को मैं 100% समझ सकूं। नहीं समझे? अरे पानी और चीज है। दुनिया सोडे पीती है, शरबत पीती है, जूस पीते हैं, तरह तरह की चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तरह तरह के मुल्कों का पानी पीते हैं, सब जगह हर चीज पी होगी, हजारों मशरूबात पिए होंगे, हजारों शरबत पिए होंगे, हजारों किस्म के सुकैश पिए होंगे, पर खुदा की कसम अबू बकर और बिलाल उस जमात के जवान हैं जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। ये शहादत हर एक को कैसे मिल सकती है? उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम बख्शा था कि खुदावंद आलम ने उनको इतनी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और मैं तो ये कहा करता हूं कि सहाबा किराम की नमाजों को भी एक तरफ रखो, रोजों को भी एक तरफ रखो, जिहाद को एक तरफ रखो, उनकी फाका और उनका प्यासा मरना अल्लाह के राह में, इन सारी चीजों को एक तरफ रखो। ये बात उनकी कोई कमी है कि आंख बिलाल की हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो? हम तो उन लोगों में से हैं। हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद में खजाने में एक चीज महफूज है, 150 साल से, 150-200 साल से एक चीज मौजूद है। साल भर में कभी खास मौके पर उसका दीदार कराया जाता है, जियारत कराई जाती है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा, कई लोग कहते होंगे जी देवबंदियों की सफाई देता है, बल्कि मैं अपना अकीदा और अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम बताता हूं कि ऐसे थे लोग। दारुल उलूम देवबंद के खजाने में एक रुमाल है। वो रुमाल वो है जिस रुमाल में तकरीबन 200 बरस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा पहना हुआ जुब्बा मुबारक लिपटा रहा। यानी ये रुमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा नहीं, आपने, आप उनके हाथ ने, आपके चेहरे अनवर ने या आपके बदन मुबारक के किसी हिस्से ने इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं किया और ना कोई गलत बयानी हुई, बल्कि ये साबित है कि इस रुमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो था वो 200 बरस तक लिपटा रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रुमाल को सोने की डबिया में रखा हुआ है और उस रुमाल की सारे अल्लाह वाले जियारत करते हैं कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लगा है, खुद आपके जिस्म को भी नहीं, आपके कपड़े को लगा है। जो लोग हुजूर के कपड़े को लगे हुए कपड़े की भी इज्जत करते हो, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी होगी? वो सोने की डबिया में मौजूद है और कभी कभी उसका खास मौके पर एहतमाम के साथ उसकी जियारत कराई जाती है। नाम पता बताने की मुझे इजाजत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक बाल सोने की डबिया के अंदर और डबिया और फिर उसमें बड़ा कुछ इतर वगैरह उसमें वो संभाल के रखा हुआ है और एक बाल मुबारक में से 2-3 शाखें और निकली हुई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो लोग आपके नालैन मुबारक की भी इज्जत करते हो, उनके खुद अपने दिलों में कितनी मोहब्बत और अजमत होगी। हदीस पाक की एक किताब है जामे तिरमिज़ी, अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। उस किताब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नक्शा मौजूद है। तुम्हारे दिल में तो कभी ये मोहब्बत भी ना उठी कि कम से कम हम कभी किताबों में हालात में सुने तो सही, आपकी शक्ल मुबारक किस तरह की थी, रंग मुबारक कैसा था, उंगलियां मुबारक कैसी थी, चेहरा अनवर कैसा था। किताबों में सब कुछ मौजूद है। तुम आदी बन गए दौड़े सुनने के, गलत बातें सुनने के, असल बात रही गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जामे तिरमिज़ी किताब जो है हदीस पाक की,
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کو رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے، بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے، کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے، اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟
تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ؟ چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ کیا انداز ہے ان لوگوں کا۔ اور ایک بڑے عظیم بزرگ اسی زمانے کے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند صاحب کا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ کلام تو ان لوگوں کا حق تھا نا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن رہتے تھے، اسی لگن میں لگے رہتے تھے، اسی سوز و گداد میں، اسی محبت میں ہر وقت رہتے تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ کیا تخیل ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فرمایا او جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات کہی۔ اور جنت تیری ساری نعمتیں، تیرے سونے کے مکانات، تیری چاندی کی اینٹیں، تیرے مشک و عنبر سے بنے ہوئے گارے کے محلات، تیری نہریں، تیری حوریں، تیرے قصور، تمام نعمتیں، آؤ ساری میرے طواف کرو، اس لیے کہ میرے دل میں کالی کملی والے بسے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ تھے جو نبی کی ہر چیز سے پیار کرتے تھے، رنگ سے، روپ سے، شہر سے، حالات سے، در و دیوار سے، ساری چیزوں سے۔ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ ہر ایک کو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں عرب میں غربت تھی، نہ سونا تھا نہ پٹرول تھا، غریب حالات تھے وہاں کے۔ فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہم نے ایک ہڈی چوس کر پھینکی تو ایک عربی ایک دیہاتی کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس ہڈی کو اٹھا کر چوسنے لگا۔ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ترس آیا، ہم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا، پانی پلایا، کچھ پیسے بھی دیے اس کو،
کہ کسی غریب کا بچہ ہے جو ہڈی پھینکی ہوئی اٹھا کے چوس رہا تھا. اس کے بعد ہم نے اس بچے سے کہا یا ایھا سبی کہ او بچے ہمارے ساتھ ہمارے ملک چل, تجھے کھلاویں گے بھی پلاویں گے بھی کپڑے بھی دیں گے, تیری شادی بھی کریں گے, تجھے سب کچھ دیں گے, مکان بھی دیں گے, سب انتظام کریں گے تیرا. انہوں نے کہا سب کچھ کرو گے کہ ہاں سب کچھ دیں گے, ساری چیزیں مجھے کھلایا پلایا کرو گے کہ سب کچھ کھلایا پلایا کریں گے, کپڑے بھی خوب دو گے کہ ہاں کپڑے بھی خوب دیں گے, مکان بھی دو گے کہ ہاں مکان بھی دے دیں گے. اللہ اکبر. معصوم بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے ملک میں یہ بھی ہے, تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ قائصہ فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں. چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے, اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا, یہی رہوں گا, جاؤں گا نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا پینا کیا ٹور کیا بنگلہ کیا کوٹھی کیا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعضے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا, جنہوں نے معاملہ کیا, جنہوں نے میری ساتھ دھندا کیا, لین دین کیا. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا, خرید و فروخت کی, حالات یہ بنائے, میری رضا خرید لی, اپنی جان میرے حوالے کر دی, میری خوشنودی خرید لی, میری رضا مول لے لی, میری اطاعت مول لے لی, میری ذات اپنے لیے وقف کر لی. نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ایسے لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے, میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں. جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں, میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں. اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او ایمان والو, کلمہ پڑھنے والو, نبی کی زبان پر یقین کرنے والو, قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو, موت کا یقین کرنے والو, آخرت پہ ایمان رکھنے والو, آؤ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ دل میں تیرے اسلام ہے اور شکل تیری اسلام سے باہر ہے, یہ نہیں کہ دل میں اسلام ہے اور کپڑوں میں نہیں, دل میں اسلام ہے اور پیروں میں نہیں اور ہاتھ میں نہیں, اعمال میں نہیں, نظام میں نہیں, تو یہ بات غلط ہے. کافہ پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں مرنے سے پہلے پہلے. یہ نہیں ہے کہ دل میں تو محبت رکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلق, اور ویسے رکھو جی انگریز بہت اچھے ہیں جی, کیا کہنا انگریزوں کا, یہودی بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں. جی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے. فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے, سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر, کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کی پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رہی بات دیانت و امانت کی کہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں, یہ تو ہماری غلطی ہے, اسلام کی غلطی تھوڑی ہے. یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو, یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو, اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ, اپنے کاروباری ادارے کو دکان کو اسلام والی بناؤ. یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے. یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا, اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا, فریب کرنا, جھوٹ بولنا, قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام. ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے, اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا. اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی, اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی, یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی. اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی, دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی.
اس لیے مجذوب نے بڑا بروقت ٹوکا اور مجذوب بڑا جھنجھوڑتا ہے، کہتا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نہیں آتے بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا۔ تم اس قابل نہیں تو خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔ ساری چیزیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور آپ کے در و دیوار سے بھی اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں۔ بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے اور سلام کر کے واپس ہونے لگا، تو کسی نے یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے؟ کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ یہ چھتر ہے جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا، ان کے یہاں پہنچا دو۔ انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں۔ برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی، ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں، 2 وقت کا فاقہ گزرا، اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دھواں نہیں نکلا۔ وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی، حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی، اور ہیں سارے ضرورت مند، حاجت مند سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے آگے کرتے ہیں۔ وہ سری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا، اور یہ پیاسا ہے، آخری وقت ہے، پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا۔ برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بھی آواز دے دی بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی، اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے۔ وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا، میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا۔ جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھئی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا، تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی، اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا۔ خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں، ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا۔ کون ان لوگوں کی ریس کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی، ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ پھر دیکھو تماشا۔
جب تک نہ ہاتھ لگے، تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں، اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں، ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی، جن کو تعلیم نبی نے دی ہو، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو، جن کا پیر کالی کملی والا ہو، جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے، تو گرمی تھی، پکھا بھی جلتی، اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی۔ صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے؟ کب اپنی شکل بدلو گے؟ کب اپنا لباس بدلو گے؟ کب اپنے گھر کا حال بدلو گے؟ اور بگڑتا جا رہا ہے، دن بدن اور بگڑتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا، جب میرا تیرا گھر سے جنازہ اٹھے شاید گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ بچوں کو ہم کلمہ نہیں سکھاتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ دین نہیں سیکھتے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لو، اسکول میں بچوں کو بھیجو نا، خود بخود دوڑے دوڑے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تختی اٹھاتے ہیں، بستہ چار کرتے ہیں بچے۔ قرآن کریم کے درس میں بچے کو داخل کرو، گھسیٹ کے لانا پڑتا، بچہ ہٹتا ہی نہیں، گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، کھینچ کھینچ کے لاؤ، ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ بڑے مشکل سے۔ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کے مدرسے میں پھانسی کھانا تو لگا ہوا نہیں نا؟ شیطان تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے کو کلمہ آ گیا تو یہ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا، کہیں اس کے کلمے کی وجہ سے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ اگر اس بچی نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے باپ کی روح کو بخش دیا، کہیں اس کے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ زور لگاتا ہے پورا شیطان، شیطان زور لگاتا ہے اور ہم زور نہیں لگاتے۔ ہم ادھر زور لگا رہے ہیں، او جی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ نہ پٹواری بنے، نہ تحصیلدار بنے، نہ تھانے دار بنے، ملا بنے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں تو پٹواری بھی بنا، تھانے دار بھی بنا، تحصیلدار بھی بنا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، نہ مجھے ساڑ ہے، نہ حسد ہے، نہ جلن ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اور کلمے کے بغیر بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تیرے بچوں کا گزارا دنیا میں تعلیم کے بغیر، انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں، تو میری بات بھی پکا کے لے جا، قبر میں قرآن اور کلمے کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔
عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو دودھ کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو، ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد۔ او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں ہے کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لگتے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو باپ کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس
گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برا عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگو وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ او لوگو جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں یہ اتو منیندر وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ نہ کو بڑھن لینے، انہوں نے ساڈے بچ بڑھ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جبریل، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔
صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔
عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز میں نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے وہی پر تر کرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت سرا تافتی۔ او آجا عمرہ کا ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان، اگر یکسر موی برتر برم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ او کالی کملی والے، اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان تھا۔ چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔